بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے رپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے پاس آپ کے لیے ملک بھر سے خبریں موجود ہیں۔ آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں آج سب سے پہلے شہر قائد کراچی سے۔ آپ سب جانتے ہیں ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوا کرتی تھی، لیکن موجودہ حکومت نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند کر دی ہے اور اس کرکٹ کے بند ہونے سے کھلاڑیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان میں کرکٹ فارمیٹ میں تبدیلی، دراصل ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند ہونے سے کھلاڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ ہمارے ساتھ ندیم شہزاد ہیں، وہ ایسے ہی کچھ کھلاڑیوں کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ندیم شہزاد، کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی، پاکستان جہاں دیگر شعبہ زندگی کے اندر ٹیلنٹ سے مالا مال ہے، وہیں کرکٹ کے اندر تو کمی نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ کے اس وقت آل راؤنڈر طارق ہارون میرے ساتھ ہیں، جنہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی۔ ٹیپ بال سے انہوں نے آغاز کیا اور ٹیپ بال سے طارق جبو سے مشہور ہیں، ان کا نک نیم ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کئی ڈپارٹمنٹل کرکٹ کھیلی، کراچی کے لیے کھیلی، سندھ کے لیے کرکٹ کھیلی اور بڑا نام بنایا ہے۔ اس کے بعد آج ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند ہونے کے بعد ان پلیئرز کے ساتھ کیا گزرتی ہے ہم ان سے جانتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم انہوں نے پاکستان سوئی گیس کی جانب سے یہ کھیلتے رہے۔ جی طارق صاحب، آپ بتائیں کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند ہونے کے بعد اب چونکہ آپ سینئر کرکٹرز بھی ہیں، تو آپ کیا اس پر کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے یہ اسٹرکچر کو چینج کیا ہے اور آئین میں تبدیلی کی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس یہ پاکستان کے کرکٹرز کے ساتھ اور سپورٹس مین کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ ناانصافی تو میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن انصاف نہیں ہے، کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے دیگر ممالک سے جن سے کمپیریزن کر رہے ہیں، آسٹریلیا یا انگلینڈ سے۔ تو پاپولیشن زیادہ ہے، تو اس حساب سے ہمارے یہاں ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ نکل کر آ رہا ہے۔ تو اس ٹیلنٹ کے حساب سے یہاں پر یہ جو 6 ٹیمز انہوں نے بنائے، 6 ٹیمز بہت کم ہے۔ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا جہاں تک سوال آپ نے کیا، اگر وہ بند کرنی بھی تھی، ان کو بند کر دیتے، لیکن یہاں پر 20، 22، 24 ٹیمیں، 25 ٹیمیں، 30 ٹیمیں بناتے تاکہ زیادہ سے زیادہ کرکٹ۔ یہ بتائیں جی کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے اندر جو تو پرمننٹ ہیں محکموں میں، ان کے لیے تو جاب سیکیور رہی، جن کے کانٹریکٹ تھے ان کے لیے مسائل ہوئے، ان کے لیے وہ جاب چھوڑ کر اب مختلف قسم کے روزگار کی تلاش میں لگ گئے ہیں۔ ایسے ہمارے پلیئر جو پاکستان کے لیے فخر ہیں، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی بائکہ چلا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ دیکھیں، بات وہی ہے کہ اگر جب ان کو جابز نہیں ملیں گی تو وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، گھر کا ذریعہ معاش جو ہے وہ تلاش کریں گے۔ تو بہت ناانصافی ہے، یعنی اس لیول پہ جانے کے بعد پاکستان کھیلے ہوئے لڑکے، وہ مزدوری میں، محنت میں کوئی شرم نہیں ہے، لیکن ان کا وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے جو ان کے ساتھ۔ اس حوالے سے یہ بھی بتائیں جی کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیپ بال، چونکہ آپ اس کے بہت اچھے پلیئر رہے ہیں اور ٹیپ بال کا کریز بہت زیادہ پاکستان کے اندر اب آ چکا ہے، جگہ جگہ میچز ہو رہے ہیں، اور ہمارے فرسٹ کلاس پلیئر جن میں سمی ہو گیا، دیگر بھی ایسے نام ہیں، بڑے نام ہیں جو کہ ٹیپ بال کھیلنے کی طرف چلے گئے ہیں۔ جی ہاں، جہاں اس لوگ پازیٹیو اس کے اثرات کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کمپٹیٹیو کرکٹ ہو جائے گی اس اسٹرکچر چینج ہونے سے، وہاں اس کی نیگیٹیوٹی میں جہاں بے روزگاری آئی ہے، وہاں پر لوگوں کا رجحان کرکٹ سے، اس ریئل کرکٹ سے ہٹ کر ٹیپ بال کرکٹ کی طرف بھی ہمارے بڑے بڑے پلیئرز جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ندیم شہزاد، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے